یہ آکاش وانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ چھترپتی شیواجی مہاراج بھارت گورو سیاحتی ٹرین کو وزیر اعلیٰ نے دکھائی ہری جھنڈی۔ ریاست کے تمام بجلی صارفین کو مرحلہ وار شمسی توانائی کے استعمال پر لانے کی وزیر اعلیٰ کی اطلاع۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے راہل گاندھی سے براہ راست انتخابی کمیشن سے رابطہ کرنے کی الیکشن کمیشن کی اپیل۔ 99واں کل ہند مراٹھی ساہتیہ سمیلن کا انعقاد ستارہ میں۔ مہاراشٹر ساہتیہ پریشد کی شاہو پوری شاخ کو سمیلن کے انعقاد کا اعزاز۔ اور مراٹھواڑہ سمیت ریاست کے متعدد حصوں میں آئندہ 2 تا 3 دن زوردار بارش کی محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی شاندار تاریخ اور فخریہ ورثے کا نمونہ پیش کرنے والی چھترپتی شیواجی مہاراج بھارت گورو سیاحتی ٹرین کے 5 دنوں کے سفر کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس پر ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین IRCTC، وزارت ریلوے اور ریاستی حکومت کے اشتراک سے چلائی جا رہی ہے۔ اس 5 دن کے سفر کے دوران یہ ٹرین رائے گڑھ، شیونیری، پرتاپ گڑھ، پنہاڑا، لال محل، قصبہ گنپتی اور شروسٹی جیسے مقامات پر پہنچیں گی۔ اس ریلوے گاڑی میں 720 مسافر سفر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مسافروں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس خصوصی ٹرین کی شروعات پر وزیر اعظم اور وزیر ریلوے کا شکریہ ادا کیا۔ پردھان منتری سوریہ گھر یوجنا کے تحت ریاست میں ایک علیحدہ اسکیم تیار کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے بتایا کہ اس اسکیم کے ذریعے 100 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو شمسی توانائی پر لانے کا ہدف ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 300 یونٹ تک صارفین کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پونے میں مہا ارجا دفتر کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 300 یونٹ تک کسی بھی بجلی صارف کو بجلی کا بل ہی نہ آئے، یہی حکومت کا ہدف ہے۔ دریں اثنا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے دسمبر 2025 تک ریاست کے تمام سرکاری دفاتر میں شمسی توانائی کا استعمال شروع کر دیے جانے کی اطلاع بھی دی۔ انتخابی کمیشن نے 24 دسمبر 2024 کو کانگریس پارٹی کو ایک تفصیلی جواب ارسال کیا ہے، جس میں کمیشن نے کانگریس پارٹی کے تمام سوالات پر تفصیلی وضاحت دی ہے۔ اس باضابطہ خط و کتابت کے بعد بھی کانگریس قائد راہل گاندھی کی جانب سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک بار پھر شکوک و شبہات اور الزامات عائد کیے جانے پر کمیشن نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی رہنما کمیشن سے براہ راست تحریری رابطہ کرتا ہے تو ہم ضرور جواب دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں۔ کمیشن نے راہل گاندھی سے میڈیا میں سوال اٹھانے کی بجائے براہ راست خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرنے کی اپیل بھی کی۔ دریں اثنا اس معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کے تحریری سوال کا جواب تحریری طور پر دیا گیا ہے، لہذا کم از کم اب راہل گاندھی کو اس طرح کے بیانات دینا بند کر دینا چاہیے۔ گزشتہ 11 سالوں میں خدمات، حسن انتظام اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے اصولوں کے ذریعے ملک کے شہریوں کا معیار زندگی یکسر تبدیل ہوا ہے۔ آکاش وانی اپنے سامعین کے لیے گزشتہ 11 سالوں میں بڑے شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ پیش کر رہا ہے۔ آج کے خبر نامے میں شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی سے متعلق تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دہائی میں ملک کی شمال مشرقی ریاستیں علیحدگی سے اتحاد کی طرف بڑھی ہیں۔ ایکٹ ایسٹ پالیسی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شمال مشرقی ریاستوں کی محرومی سے ترجیحات کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے۔ امن معاہدوں سے خطے میں امن قائم ہو رہا ہے اور تشدد میں کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح حکومت کی کوششوں نے ان خطوں میں افسپا میں نرمی کا راستہ بھی ہموار کیا ہے۔ آسام اور اروناچل پردیش نے حال ہی میں دہائیوں پرانے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ان ریاستوں کو ترجیحات دینے کے سبب حمل و نقل کے انتظامات میں بے مثال بہتری آئی ہے۔ 10 نئی گرین فیلڈ طیران گاہیں، میزورم جیسی ریاستوں میں نئی ریلوے کنیکٹیویٹی اور برہم پتر ندی پر رو پھیری خدمات نے نقل و حرکت میں اضافہ کیا ہے۔ بوگی بیل پل جیسے بڑے منصوبوں نے ایک وقت کے دور دراز علاقوں کو قریب کر دیا ہے۔ انتی 2024 اور PM ڈیوائن نئی اقتصادی صلاحیتیں اور
گنجائشیں پیدا کر رہی ہیں۔ بنیادی ڈھانچے اور پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے 1,35,00,000 روپے سے زیادہ کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ برقی ترقی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے اور شمال مشرقی ریاستیں 15,000 میگا واٹ اضافی توانائی کے ساتھ بجلی پیدا کر رہی ہیں۔ آج شمال مشرقی ریاستیں صرف سرحدی علاقے ہی نہیں بلکہ ملک کی ترقی کا اہم انجن ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 99واں کل ہند مراٹھی ساہتیہ سمیلن ستارہ میں منعقد ہوگا۔ ساہتیہ سمیلن کے انعقاد کا اعزاز ستارہ کے مہاراشٹر ساہتیہ پریشد کی شاہو پوری شاخ اور ماوڑا فاؤنڈیشن کو مل رہا ہے۔ ساہتیہ مہا منڈل کے صدر پروفیسر ملن جوشی نے بتایا کہ یہ فیصلہ کل پونے میں منعقدہ کل ہند مراٹھی ساہتیہ مہا منڈل کی میٹنگ میں متفقہ طور پر لیا گیا۔ ستارہ میں منعقد ہونے والا یہ 4واں ساہتیہ سمیلن ہے۔ ترقی یافتہ زرعی سنکلپ مہم کے تحت دھاراشیو ضلع کے 50 دیہاتوں میں مختلف مفید سرگرمیاں چلائی جا رہی ہے۔ تلجا پور کے زرعی سائنسی مرکز، ضلع زرعی سپرنٹینڈنگ آفیسر دفتر اور محکمہ زراعت دفتر میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے 11 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے پربھنی میں بی جے پی کی جانب سے کل سنکلپ سے سدھی تک کے نام سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں پارٹی کارکنان کو ترقی یافتہ بھارت، دور اقتدار میں عوامی خدمات اور غریبوں کی فلاح کے موضوعات پر رہنمائی کی گئی۔ پربھنی میں پارٹی سربراہ شیواجی بھروسے نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں کے فائدے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشہیر اور رابطہ عامہ کو مضبوط بنانے کے مقصد سے یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 11واں بین الاقوامی یوگا دن میں اب صرف 12 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یوگا کے تربیت کار امیش درک نے دنڈا استھتی کے سہرخی آسن کے بارے میں بتایا کہ کاندھے اور کمر درد میں اس آسن سے افاقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آسن کمر اور کندھوں کے درد میں مبتلا مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہنگولی ضلع کے اونڈھا ناگناتھ شاہراہ پر وائی پھاٹے کے قریب ایک کار اور 2 پہیہ گاڑی کے حادثے میں 2 مزدوروں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ گزشتہ رات 9:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ متوفی مزدور 2 پہیہ گاڑی سے بسمت جا رہے تھے۔ اسی اثنا اونڈھا ناگناتھ کی جانب سے آنے والی کار نے انہیں ٹکر مارنے کے سبب یہ حادثہ رونما ہوا۔ دھاراشیو ضلع کے لوہارا میں کل دوپہر اولا باری کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ اسی اثنا محکمہ موسمیات نے ریاست کے کئی حصوں میں آئندہ 2-3 دنوں تک تیز ہواؤں اور بجلی کی گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور ودربھ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ کوکن میں ہلکی تا درمیانی بارش ہونے کا اندازہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے دھاراشیو، لاتور، ناندیڑ اور بیڑ اضلاع کے لیے آئندہ 2-3 دنوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں اسپین کے کارلوس الکاراز نے مسلسل دوسری بار خطاب جیت لیا ہے۔ انہوں نے اٹلی کے جینک سنیر کو 5 سیٹوں میں شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ الکاراز نے 5 گرینڈ سلیم جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ چھترپتی شیواجی مہاراج بھارت گورو سیاحتی ٹرین کو وزیر اعلیٰ نے دکھائی ہری جھنڈی۔ ریاست کے تمام بجلی صارفین کو مرحلہ وار شمسی توانائی کے استعمال پر لانے کی وزیر اعلیٰ کی اطلاع۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے راہل گاندھی سے براہ راست انتخابی کمیشن سے رجوع ہونے کی الیکشن کمیشن کی اپیل۔ 99واں کل ہند مراٹھی ساہتیہ سمیلن ستارہ میں مہاراشٹر ساہتیہ پریشد کی شاہو پوری شاخ کو سمیلن کے انعقاد کا اعزاز، اور مراٹھواڑہ سمیت ریاست کے متعدد حصوں میں آئندہ 2-3 دن زوردار بارش کی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔